اندھیرے کمرے میں سناٹا طاری تھا، فضا میں خوف تیر رہا تھا، اور زمین پر بیٹھا ایک شخص کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا۔ صاحب، پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مگر سامنے بیٹھا شخص مکمل خاموش تھا، صرف اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں پسٹل گھماتا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری اس گناہ کی کوئی معافی ہوگی؟ اس کی سرد آواز گونجی تو وہ شخص مزید کانپنے لگا۔ میں بہک گیا تھا، مجھے ہوش نہیں رہا، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نیلی آنکھوں والا شخص اس کے قریب جھکا، پسٹل اس کے دل پر رکھا اور بولا، میری دنیا میں معافی کا کوئی لفظ نہیں، اور پھر ٹریگر دبایا۔ گولی کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ خاموشی میں دفن ہو گئی، جبکہ کمرے میں صرف ایک ہی سانس باقی رہ گئی۔ آریان شاہ، جو دنیا کے لیے ایک کامیاب بزنس مین اور اندھیری دنیا کے لیے ایک بے رحم شیطان تھا، اسی شہر کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں آئرہ خان 2 گھنٹے سے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور چہرے پر بے چینی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، سامنے ریحان آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ تم کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ریحان نے سرد لہجے میں کہا، آئی وانٹ بریک اپ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ ہنسا۔ تم میرے لیول کی نہیں ہو آئرہ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ الفاظ اس کے دل کو چیر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے ٹوٹتی آواز میں کہا، مگر جواب میں صرف بے حسی ملی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تھپڑ ریحان کے گال پر پڑا۔ تم محبت کے قابل ہی نہیں ہو، اس نے نفرت سے کہا، جبکہ ریحان غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا، تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ آئرہ ٹوٹے دل کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ دوسری طرف ایک شور مچاتے کلب میں زاوین شاہ نشے میں دھت لوگوں کے درمیان جھوم رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکے سے ٹکرایا تو اس نے غصے میں اسے جھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے زاوین کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس نے اسے زوردار مکہ مارا۔ لڑکا زمین پر جا گرا اور خون بہنے لگا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی؟ وہ غصے سے چیخا، جبکہ ارد گرد لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا دوست دانش فوراً اسے روکنے آیا۔ سر پلیز، بھائی کو پتہ چلا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زاوین ہنسا، میرا ہٹلر بھائی، وہ لڑکھڑاتا ہوا بولا، اور پھر اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بظاہر ہنس رہا تھا، مگر اندر سے مکمل خالی اور بکھرا ہوا انسان تھا۔ رات کے آخری پہر ایک سفید کمرے میں مہرین خان جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ دعا ختم کر کے وہ نیچے آئی تو اس کے ابو پریشانی سے بیٹھے تھے۔ تمہاری بہن ابھی تک نہیں آئی، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور آئرہ اندر داخل ہوئی، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ مہرین فوراً اس کے قریب آئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ آئرہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی نم آنکھیں اس کے دل کا صاف حال بتا رہی تھی کہ وہ آج مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ آئرہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر کروٹیں بدلنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔
دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال اور چہرے پر پھیلی اداسی صاف بتا رہی تھی کہ وہ رات اس پر کتنی باری گزری تھی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا اور ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ تم واقعی اس کے قابل نہیں تھی، اس نے خود سے سوال کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ اس نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ نیچے کچن میں مہرین ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آئرہ نیچے آئی، اس نے فوراً اسے دیکھ لیا۔ آپ نے ٹھیک سے نیند نہیں کی نا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آئرہ نے فوراً مسکرا کر بات ٹال دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مگر مہرین اس کی آنکھوں کی نمی پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ذوالفقار صاحب بھی وہاں آ گئے۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ آئرہ نے فوراً ان کے گلے لگ کر خود کو سنبھالا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ابو، اس نے کہا، مگر دل کے اندر طوفان ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا۔ دوسری طرف آریان شاہ اپنے وسیع اور پرسکون آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی، جیسے جذبات نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی کھڑا تھا۔ سر، کل رات کا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آریان نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ گڈ۔ پھر اس نے فائل بند کی اور کرسی سے اٹھا۔ غداری کی سزا ہمیشہ موت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور کھڑکی کے باہر شہر کو دیکھنے لگا۔ وہی شہر جہاں وہ ایک بادشاہ کی طرح راج کرتا تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسی تنہائی بھی تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو نام دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ زاوین۔ اس نے کال اٹھائی، مگر دوسری طرف سے صرف ہنسی اور لڑکھڑاتی آواز آئی۔ بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ آریان کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی۔ تم نے پھر شراب پی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اس نے فون کاٹ دیا اور گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکا مجھے پاگل کر دے گا، وہ خود سے بڑبڑایا اور فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسے گھر لے کر آؤ ابھی۔ ادھر زاوین کار کی پچھلی سیٹ پر نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ دانش گاڑی چلا رہا تھا۔ آج تو واقعی بہت مسئلہ ہوگا، وہ خود سے کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آریان شاہ کا غصہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ زاوین نے آنکھیں کھولی اور ہلکا سا مسکرایا۔ یار، زندگی کتنی عجیب ہے نا؟ وہ مدم آواز میں بولا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دانش نے اس کی بات سنی، مگر خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ باتیں صرف نشے میں ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی حقیقت بھی ہیں۔ ادھر آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اسکرین پر ریحان کا نمبر کھلا ہوا تھا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک بار کال کر لے، شاید سب ٹھیک ہو جائے، مگر پھر اسے اس کی باتیں یاد آئی۔ تم میرے لیول کی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے فوراً فون بند کیا اور خود سے کہا، اب بس، بہت ہو گیا۔ اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہو رہا تھا، ایک ایسا عزم جو شاید اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں گیلی ہو چکی تھی۔ آئرہ آفس سے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فائلز تھی اور ذہن ابھی تک کام میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے تیزی سے آتی بلیک کار پر پڑی۔ گاڑی بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ سڑک پر گر جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے بریک کی تیز آواز گونجتی ہے اور گاڑی اس سے چند انچ کے فاصلے پر رک جاتی ہے۔ آئرہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ سہم کر زمین پر بیٹھی تھی، تب ہی گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی باہر آتا ہے۔
سیال باز مضبوط وجود اور وہی سرد نیلی آنکھیں. آریان شاہ. وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. اس کی نظریں آئرہ پر جمی تھی. مرنے کا شوق ہے. اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی. آئرہ نے پہلی بار اسے دیکھا. وہ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی، پھر فوراً خود کو سنبھالا. آپ کی گاڑی بے قابو تھی، میری نہیں. اس نے ہمت کر کے جواب دیا. آریان نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی ہمت کو پرکھ رہا ہو. پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. اٹھو. آئرہ نے کچھ لمحے جھجک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی. دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی. اگر مر جاتی تو؟ آریان نے سرد لہجے میں پوچھا. آئرہ نے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا جواب سن کر آریان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا. شاید حیرت، شاید تجسس. وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے اس انداز میں بات کر رہی تھی. نہ ڈر، نہ خوشامد، بس ایک عجیب سی سچائی. اسی لمحے آریان کا فون بجا. اس نے نظر ہٹائے بغیر کال ریسیو کی. ہاں. دوسری طرف سے جلدی جلدی کچھ کہا گیا. اس کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی. میں آ رہا ہوں. اس نے مختصر جواب دیا اور فون بند کیا. پھر ایک آخری نظر آئرہ پر ڈالی. اپنا خیال رکھو، ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی. یہ کہہ کر وہ مڑا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. تیزی سے وہاں سے چلا گیا. آئرہ وہی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی. دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. دوسری طرف زاوین کو گھر لایا جا چکا تھا. وہ ابھی بھی نشے میں تھا. جیسے ہی آریان اندر آیا، اس کی نظریں سیدھا اس پر پڑی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا. زاوین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. بائی، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ آریان نے زور سے اسے تھپڑ مارا. کمرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. دانش سہم گیا. زاوین کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے ہوش واپس آیا. میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. آریان کی آواز اس بار غصے سے زیادہ درد لیے ہوئے تھی. زاوین نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی، جیسے وہ بھی کہیں نہ کہیں سچ جانتا تھا مگر ماننا نہیں چاہتا تھا. ادھر آئرہ گھر پہنچی تو مہرین نے فوراً اس کے چہرے کی حالت دیکھ لی. آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. آئرہ نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی نیلی آنکھیں آ رہی تھی. وہ عجیب سا شخص جس میں سختی بھی تھی اور ایک انجانا سا احساس بھی. وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گور رہی تھی. وہ کون تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور آنکھیں بند کر لی. مگر آج پہلی بار اس کے دل میں ریحان کی جگہ کسی اور کا عکس ابھر رہا تھا. رات گہری ہو چکی تھی، مگر آریان شاہ کے آفس میں ابھی بھی روشنی جل رہی تھی. وہ اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کسی فائل کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھی. بار بار اس کے ذہن میں وہی چہرہ آ رہا تھا. بارش میں بھیگی، ڈری ہوئی مگر پھر بھی مضبوط لہجے میں بات کرتی لڑکی. آئرہ. اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی، جیسے اس خیال کو جھٹکنا چاہتا ہو. مگر اگلے ہی لمحے اس نے انٹرکام اٹھایا. اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ چاہیے مجھے آج ہی. اس کی آواز میں وہی حکم تھا جو کبھی ٹالا نہیں جاتا تھا. دوسری طرف آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک کپ کافی کا تھا، مگر وہ کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی. وہ کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھ رہی تھی. دل میں عجیب سی بے چینی تھی. کیوں بار بار وہی یاد آ رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی. اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے. مگر اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کا رخ آہستہ آہستہ کسی اور کی طرف مڑ رہا ہو. صبح ہوتے ہی آریان کے سامنے ایک فائل رکھی گئی. اس نے آہستہ سے اسے کھولا. ہر صفحے پر آئرہ کی زندگی کے بارے میں معلومات تھی. اس کی فیملی، اس کی سادگی، اس کی محنت اور کل رات کا واقعہ بھی. آریان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے رک گئی. دلچسپ. اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی دنیا سے اتنی مختلف تھی. نہ دولت، نہ غرور، مگر پھر بھی ایک عجیب سی طاقت.
اس نے فائل بند کی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دیکھتے ہیں تم کتنی مضبوط ہو۔ ادھر ریحان ایک کیفے میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یار تم نے اس لڑکی کو چھوڑ کر اچھا کیا، اس کا دوست بولا۔ ریحان نے مغرور انداز میں کہا، وہ میرے لیول کی نہیں تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر آئرہ کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک چلاک مسکراہٹ آئی۔ اب آئی ہو واپس؟ اس نے کال اٹھائی مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ یہ کیا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک نئی چال جنم لے چکی تھی۔ اسی دن شام کو آئرہ آفس سے نکلی تو اچانک اس کے سامنے ایک بلیک کار آ کر رکی۔ وہ چونکی، دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا، آریان شاہ۔ اس کی نیلی آنکھیں سیدھا اس پر جمی تھی۔ تم؟ آئرہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آریان اس کے قریب آیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا مگر اس میں حکم چھپا ہوا تھا۔ آئرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ اس نے پوچھا۔ آریان نے ہلکا سے جھک کر کہا، تمہاری زندگی کے بارے میں۔ آئرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی زندگی میں کیا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ اس کی تقدیر بدلنے آیا ہو یا شاید اسے مزید آزمائشوں میں ڈالنے۔ سڑک کے کنارے کھڑی آئرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے آریان شاہ کھڑا تھا، وہی سرد نیلی آنکھیں، وہی پر اسرار شخصیت۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آئرہ نے خود کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولی، دیکھیں مسٹر، مجھے کسی اجنبی سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے مڑ کر جانے کی کوشش کی مگر آریان کی آواز نے اسے روک لیا۔ اجنبی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں وہ شخص ہوں جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہوں۔ آئرہ کے قدم رک گیا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ مجھے اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اس نے صاف جواب دیا مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ آریان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ آئرہ کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، بس ماننے کی ہمت نہیں ہوتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر سیدھا ہو کر بولا، میں تمہیں ایک آفر دے رہا ہوں، ایک ایسا موقع جو تمہاری ساری مشکلات ختم کر سکتا ہے۔ آئرہ کے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ کیسی آفر؟ اس نے پوچھا۔ آریان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ تم میری کمپنی میں کام کرو میرے ساتھ۔ اس کی بات سن کر آئرہ چونک گئی۔ کیوں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ آریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو۔ آئرہ کو اس کی بات عجیب لگی۔ اور اگر میں منع کر دوں تو؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، تو پھر میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں چھپی طاقت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آئرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے ابو، اپنی بہن اور اپنی ذمہ داریاں گھومنے لگی۔ اسے ایک بہتر زندگی چاہیے تھی مگر وہ کسی کے احسان تلے دبنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، اس نے آخرکار کہا۔ آریان نے سر ہلایا۔ تمہارے پاس صرف ایک دن ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آئرہ وہیں کھڑی اس کے الفاظ کے بوجھ تلے دبی رہ گئی۔ ادھر ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا فون ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تم کتنی مضبوط ہو، اس نے خود سے کہا۔ اس کے ذہن میں ایک گندی پلاننگ چل رہی تھی۔ اس نے کسی کو کال ملائی۔ کام شروع کرو، مجھے اس لڑکی کی زندگی جہنم بنانی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت اور انا صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آئرہ کو اتنی آسانی سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف آریان اپنی کار میں بیٹھا خاموشی سے شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، آئرہ۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ ایک عام سی لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ یہ کھیل دلچسپ ہونے والا ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی نیا شکار ڈھونڈ چکا ہو یا شاید کوئی ایسی چیز جو اس کے دل کو بدلنے والی تھی۔ گھر پہنچ کر آئرہ سیدھا اپنی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں آریان کی آفر گونج رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہو سکتا، وہ خود سے بولی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو نمبر انجان تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو؟
دوسری طرف سے خاموشی رہی، پھر اچانک ایک جانی پہچانی آواز آئی، مجھے چھوڑ کر خوش ہو؟ آئرہ کا دل ایک دم رک گیا۔ ریحان اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ فون کان سے لگائے آئرہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ دوسری طرف ریحان کی آواز اس کے زخموں کو پھر سے تازہ کر رہی تھی۔ کیوں آئرہ؟ اتنی جلدی مجھے بھول گئی؟ اس کے لہجے میں طنز اور غرور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آئرہ نے خود کو سنبھالا، تمہارا اور میرا اب کوئی تعلق نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر دل کی دھڑکن اس کی سچائی کو جھٹلا رہی تھی۔ ریحان ہنسا، اتنی نفرت؟ یا ابھی بھی محبت باقی ہے؟ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے، مگر اس بار آئرہ خاموش نہ رہی۔ تم جیسے انسان سے محبت کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے فون کاٹ دیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اسے آریان کی بات یاد آئی، تمہارے پاس صرف ایک دن ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھا۔ اب مزید کمزور نہیں بننا، اس نے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک فیصلہ نظر آ رہا تھا، وہ اپنی زندگی بدلنے جا رہی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی راستے سے گزرنا پڑے۔ اگلی صبح آریان شاہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی میٹنگ میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا۔ اس کے سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی، سر وہ لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ آریان کی آنکھوں میں فوراً چمک آئی، بھیجو اسے اندر۔ چند لمحوں بعد آئرہ کمرے میں داخل ہوئی، سادہ لباس مگر چہرے پر وہی مضبوطی۔ وہ آریان کے سامنے آ کر رک گئی، میں آپ کی آفر قبول کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ واضح اور پوری اعتماد تھے۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، اچھا فیصلہ، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ لیکن آئرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آریان نے بھویں اٹھائیں، میں کسی غلط کام کا حصہ نہیں بنوں گی، اور نہ ہی اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا کروں گی، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر آریان ہلکا سا ہنسا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید رہا ہوں؟ وہ اس کے قریب آیا، میں صرف تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے پہلی بار لگا کہ شاید یہ شخص اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک انچانہ خوف باقی تھا۔ ادھر ریحان کو جب خبر ملی کہ آئرہ نے آریان شاہ کی کمپنی جوائن کر لی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تم نے واقعی بڑا کھیل کھیلا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اب تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا تم یاد رکھو گی۔ اس نے فوراً کسی کو کال کی، مجھے آریان شاہ کے خلاف ساری انفارمیشن چاہیے، جلدی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف بدلہ تھا۔ شام کو آفس کے ایک کمرے میں آئرہ اکیلی بیٹھی اپنی نئی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا تھا، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور آریان اندر آیا۔ پہلا دن کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ آئرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ٹھیک۔ آریان اس کے سامنے آ کر رک گیا، یہ تو بس شروعات ہے آئرہ، اصل کہانی اب شروع ہوگی۔ اس کے الفاظ سن کر آئرہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وقت نے جیسے پلٹا کھایا تھا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آئرہ جو کبھی کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، آج آریان شاہ کے ساتھ اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ مگر یہ سفر آسان نہیں تھا، اس کے پیچھے درد، آنسو اور بے شمار آزمائشیں چھپی تھی۔ آج وہی رات تھی جب سب کچھ ختم ہونا تھا، یا شاید سب کچھ شروع۔ ایک ویران گودام میں آریان اور ریحان آمنے سامنے کھڑے تھے، فضا میں تناؤ اور دشمنی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے غلط انسان سے دشمنی لی آریان، ریحان نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ آریان ہلکا سا مسکرایا، اور تم نے غلط لڑکی کو چھیڑا تھا۔ اس کی نظریں صرف ایک جگہ تھی، آئرہ جو تھوڑی دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے آئرہ، ریحان اچانک چیخا اور بندوق اس کی طرف کر دی۔ اگر تم میری نہ ہو سکی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ میں پاگل پن صاف نظر آ رہا تھا۔ آئرہ ساکت کھڑی رہ گئی،
مگر اگلے ہی لمحے آریان اس کے سامنے آ گیا. پہلے مجھے گزرنا ہے. اس کی آواز میں وہی مضبوطی تھی جو ہمیشہ آئرہ کو محفوظ محسوس کراتی تھی. گولی چلنے کی آواز گونجی اور وقت جیسے تھم گیا. آئرہ کی چیخ فضا میں بکھر گئی. آریان! اس نے دوڑ کر اسے تھام لیا. گولی آریان کے کندھے کو چھو کر نکل گئی تھی. وہ زخمی تھا مگر کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت دونوں جھلک رہے تھے. اگلے ہی لمحے اس کے آدمیوں نے ریحان کو قابو کر لیا. اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا. آئرہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بار بار پوچھ رہی تھی. آریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو صاف کیے. جب تم ساتھ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا مجھے. اس کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو سیدھا دل میں اتر گئی. آئرہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا. میں تمہیں کھو نہیں سکتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا. کچھ مہینوں بعد ایک خوبصورت صبح روشنی سے بھری، خوشیوں سے سجی ہوئی آئرہ سفید لباس میں کھڑی تھی. آنکھوں میں سکون اور ہونٹوں پر مسکراہٹ. سامنے آریان شاہ تھا، مگر آج وہ بے رحم انسان نہیں لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، دل میں صرف محبت. نکاح کے الفاظ ادا ہوئے اور دونوں ایک نئے رشتے میں بندھ گئے. تم نے مجھے بدل دیا آئرہ، آریان نے اس کے قریب آ کر کہا. آئرہ مسکرائی. اور تم نے مجھے مضبوط بنا دیا. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی یقین کی، قربانی کی، اور اس احساس کی کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ سب کچھ بدل سکتی ہے، حتیٰ کہ ایک بے رحم دل کو بھی.